بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 2132 ہے اور آج سورۃ الصف کی صرف ایک آیت کی تلاوت و تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 4۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، ان اللہ، بے شک اللہ، یحب الذین، پسند کرتا ہے ان لوگوں کو جو یقاتلون، لڑتے ہیں، فی سبیلہ، اس کے راستے میں، صفاً، سب بستہ، کأنہم، گویا کہ وہ، بنیان، ایک عمارت ہیں، مرصوص، سیسا پلائی ہوئی۔ ترجمہ یوں ہے، حقیقت یہ ہے کہ اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کے راستے میں اس طرح صف بنا کر لڑتے ہیں جیسے وہ سیسا پلائی ہوئی عمارت۔ اس آیت میں دو باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اس کے راستے میں صف بنا کر لڑتے ہیں۔ دوسری بات، ایسی صف جیسے کہ کوئی سیسا پلائی ہوئی عمارت ہو۔ بزرگان محترم، پچھلی آیت میں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ پسند نہیں جو اس کے راستے میں جہاد کرنے سے پیچھے ہٹ جائیں اور اپنی کہی ہوئی باتوں سے مکر جائیں۔ وہ کون سے لوگ ہیں؟ جو اللہ کو محبوب ہیں۔ ان کا تذکرہ اس آیت میں کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو زبانی جمع خرچ کرنے والے پسند نہیں ہیں، جو کہتے تو ہیں کرتے نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ پسند ہیں جو اس کے راستے میں جہاد کے لیے ایک صف میں کھڑے ہو جائیں، اور صف بھی ایسی کہ جیسے کوئی سیسا پلائی ہوئی دیوار ہو کہ کسی کے ہٹانے سے بھی نہ ہٹے، بلکہ پورے پرعزم طریقے سے دشمنوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہیں۔ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہیں، اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ بڑی اجر و ثواب سے نوازتا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جہاد کرنے کا بھی طریقہ سکھلایا کہ جب دشمن کا مقابلہ کرنے کا وقت آئے تو سب ایک سب باندھ کر دشمن کے سامنے مضبوط ارادوں کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، تاکہ تمہاری یہ ہمت اور مضبوط ارادے کو دیکھ کر دشمن کے دل میں تمہارا روب، تمہارا خوف بیٹھ جائے، اور تمہیں بھی ایک دوسرے کے تعاون کی وجہ سے اور ہمت ہو۔ یہی فائدہ ہوتا ہے سب کا ایک صف میں مل جل کر کھڑے ہونے کا، کہ دشمن سامنا کرنے سے کتراتا ہے، اور اگر یہی جماعت اور سب بکھر جائے تو دشمن اس کا فائدہ اٹھا کر غلبہ پا لیتا ہے، جس کی مثال آج کے مسلمانوں میں پائی جاتی ہے کہ ہم تمام مسلمان مختلف جماعتوں اور گروہوں میں بٹ گئے۔ اس طرح ہم دشمن کی طاقت کو مضبوط کرتے چلے بھی جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ہم پر طرح طرح کے حملے کر رہا ہے۔ اگر ہم اسی ایک جہتی کے طریقے کو اپنائیں تو یقیناً دشمن ہمارے سامنے نہیں آئے گا۔ اس آیت کے پس منظر میں علماء تفسیر نے فرمایا کہ ایک آدمی کا جنگ میں دوسرے آدمی سے مقابلہ کرنا اس سے کہیں زیادہ پسندیدہ ہے کہ وہ تمام لوگ ایک ساتھ بنا کر دشمن کا مقابلہ کریں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر جماعت میں کوئی کمزور شخص ہوگا تب بھی اسے اس جماعت میں موجود طاقتور شخص کی حمایت ملتی رہے گی، جس کی وجہ سے وہ بھی جنگ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے گا، ورنہ اگر تنہا شخص کا مقابلہ ہو تو اس لڑائی میں حصہ نہیں لے پائے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے صف بنا کر لڑنے کا حکم فرمایا۔ حالانکہ ایک دوسرے کا تنہا مقابلہ کرنا یہ بھی جنگ کا ایک طریقہ ہے، جیسا کہ اسلام کی مختلف جنگوں میں اس طریقے کو بھی اپنایا گیا، جیسا کہ غزوہ بدر اور غزوہ جنگ خیبر وغیرہ میں۔ لیکن بہتر طریقہ یہی ہے جو اس آیت میں بیان کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کے صف میں اتحاد عطا فرمائے، ہمارا شیرازہ نہ بکھرے، بلکہ ہم متحد ہو کر اس ملک کے اندر زندگی بسر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب میں وہ اتحاد عطا فرمائے جو اتحاد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں تھا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔